کا مائک بند کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آج کے درس کا جو ابتدائی عنوان ہوگا وہ ہے مکہ میں شرک کی ابتدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا میں ہم نے توحید اور شرک کی ابتدا کیسے ہوئی، دونوں میں سے پہلے کون سی چیز موجود تھی دنیا کے اندر، اس کا ذکر کیا تھا کہ توحید پہلے ہے اور شرک بعد میں آیا۔ شرک کس زمانے میں آیا؟ ہم نے ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے درمیان میں پہلی مرتبہ شرک کی ابتدا ہوئی تھی قبر پرستی کے ذریعے۔ اس کے بعد الگ الگ نبی، الگ الگ انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں میں، جیسے فلسطین ہے، عراق ہے اور مصر ہے، ایسے مبعوث کیے جاتے رہے اور قوم ان کے اپنے انبیاء کی مخالفت میں انتہائی حد سے گزر جانے کے بعد کبھی انبیاء کو وہ قتل کرتے تھے، کبھی انبیاء کو نقصان پہنچاتے تھے، اور پھر قوم کی سرکشی کی وجہ سے کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تھا۔ لیکن ہر زمانے میں شرک باقاعدہ آنے والی قوم نے کسی نہ کسی طرح سے ایجاد کر دیا۔ جب شرک کرنے والی ایک قوم ختم ہوئی اور صرف مومنین باقی رہے تو بعد میں انہی مومنین کے درمیان آہستہ آہستہ پھر شرک آ گیا، اور یہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو آپ اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو مکمل توحید پرست بنا دیا تھا، شرک کا مکمل خاتمہ ہو چکا تھا، پھر وہ صحابہ کی اولادیں، تابعین، تبع تابعین، اگلی نسلیں، ابھی کچھ عرصہ گزرا تھا کہ انہی کی نسل میں پھر سے قبر پرستی کے ذریعے شرک کی ابتدا ہو گئی۔ اور آج ہمارے اطراف میں دیکھیں کہ باپ دادا سے مسلمان ہیں، باپ دادا پر دادا اس سے اوپر بھی مسلمان ہیں، لیکن اولادیں شرک میں مبتلا ہیں۔ تو اس طرح سے شرک ہر زمانے میں مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ پھر سے وجود میں آتا رہا۔ لیکن مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر تھا جہاں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے آنے کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں پیدائش سے تقریباً ایک چند سو سال تک مکمل طور پر مکہ شرک سے پاک و صاف رہا۔ مکہ کے اندر کہیں شرک نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی، وہ توحید کا مرکز بنا، وہ اسلام کا مرکز بنا، اور لوگ باقاعدہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب آ گیا، اور صرف 300 سال پہلے کا دور۔ آپ کو پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے عیسوی تاریخ کے حساب سے اگر دیکھیں تو 571 عیسوی ہے۔ 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو 571 عیسوی کا مطلب اگر ہم 300 سال اس میں شمار کریں کہ نبی کی پیدائش سے 300 سال پہلے کی بات، تو مطلب یہ ہوا کہ ادھر فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام آ چکے تھے، اور انہیں آئے ہوئے تقریباً 200 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ یعنی وہ آئے، ان کی بعثت ہوئی، وہ نبی بنائے گئے، آسمان پر اٹھائے گئے، اور اس واقعے کو تقریباً قریب قریب 200 سال گزر گیا۔ تب تک بھی مکہ مکرمہ میں یہاں کے افراد توحید پر قائم تھے۔ ہم نے اس سے پہلے عربوں کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے 2 قبیلوں کا تذکرہ کیا تھا، ایک قبیلہ جرہم اور دوسرا قبیلہ خزاعہ۔ قبیلہ جرہم وہ قبیلہ جن کے سردار کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام نے نکاح کیا تھا، اور پھر یہ قبیلہ باقاعدہ مکہ میں آباد ہو گیا، اور ہزاروں سال تک یہ باقی رہا، یہاں تک کہ قبیلے خزاع وہاں پر آ گئے، اور قبیلے خزاع کی قبیلے جرہم سے جنگ ہو گئی۔ نتیجے میں خزاع غالب آ گیا اور جرہم مغلوب ہو گیا، تو جرہم کو مکہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اسی قبیلے جرہم کا قبیلے جرہم کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور قبیلے خزاع جو غالب آ گیا تھا، یہ قبیلے خزاع باقاعدہ مکے کا سردار بن گیا۔ اب قبیلے خزاع کے درمیان میں الگ الگ سردار بنتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایک زمانہ آیا اس میں عمرو بن عامر بن لوہی نامی ایک سردار، جو قبیلے خزاع کا ایک شریف اچھا انسان مانا جاتا تھا، وہ سردار بنا۔ اس کی سرداری کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر شرک کی ابتدا ہو گئی، اور اس کی تاریخ یہ ہے کہ عمرو بن عامر بن لوہی الخزاعی، یہ سردار مکہ مکرمہ سے ملک شام گیا ہوا تھا، اور ملک شام میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ بازاروں میں بت بیچ رہے ہیں، مجسمے، تصویریں، پتھروں سے مٹی سے بنائے ہوئے مجسمے لوگ فروخت کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ تو اس نے وہ تصویریں، وہ مجسمے دیکھی، تو ان لوگوں سے پوچھا ما هذه الاصنام التي اراكم تعبدون، یہ مجسمے کس چیز کے ہیں، یہ جو تصویریں بنی ہوئی ہیں کس چیز کے ہیں کہ جس کے تم عبادت کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا هذه اصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، یہ ایسے مجسمے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، اگر کبھی ہمارے علاقے میں بارش نہ ہو اور ان کے سامنے آ کر ہم بارش مانگیں تو ہمارے اوپر بارش ہونے لگتی ہے، اور اگر ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت پڑے، ان کے سامنے بیٹھ کر اگر ہم مدد کا مطالبہ کریں تو پھر ہماری مدد ہو جاتی ہے۔ عمرو بن لوہی الخزاعی مکے کا سردار، اس نے سوچا یہ تو بڑا اچھا ہے، اگر اس کے سامنے آ کر بولنے سے بارش ہونے لگے، بارش اور مدد کا مطالبہ کرنے سے مدد مل جائے، یہ تو کتنی اچھی چیز ہے۔ تو یہ عمرو بن لوہی الخزاعی نے پھر وہاں سے ایک بت خریدا جس کا نام تھا ہبل، اور اسے لا کر کعبے کے سامنے رکھ دیا۔ مکہ والوں،
کے درمیان میں اس نے اعلان کر دیا کہ آپ سب اس کی تعظیم کریں، اور یہ اس فائدے کا ہے، اس سے یہ کام لیا جا سکتا ہے۔ مکہ کے لوگ جو ابھی تک بتوں کے بارے میں جانتے نہیں تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے معاشرے میں ابھی شرک داخل ہوا ہی نہیں تھا۔ پورا کا پورا علاقہ مکمل طور پر شرک سے محفوظ تھا۔ عمرو بن لوہی خزائی کے ہوبل نامی بت سے باقاعدہ مکہ میں شرک کی ابتدا ہونے لگی۔ اب لوگوں کو جب بھی ضرورت پڑتی تھی، کہیں پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، مدد کی ضرورت ہے، اس کے پاس آ جاتے، بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش مانگنا ہے تو اس سے آ کر مانگنے لگتے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک بت کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، پھر الگ الگ قبیلوں نے اپنا اپنا ایک بت لایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا کا پورا مکہ بتوں سے بھر گیا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کی تاریخ میں ہم پڑھیں گے کہ مکہ مکرمہ کے اندر 360 بت رکھے گئے تھے۔ 360 بت مکہ میں، کعبے میں۔ کعبہ جو اسلام کا مرکز تھا، توحید کا مرکز تھا، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اسے بنایا تھا، لوگوں نے اس کے اندر 360 بت رکھے تھے۔ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس کے 300 سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پیدائش ہوتی ہے۔ سن 571 771 571 عیسوی میں، سن 571 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، اور 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کو نبی بناتا ہے۔ اس طرح سے مکہ میں شرک کی ابتدا کی یہ تاریخ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، آپ کا گھرانہ، آپ کا نسب نامہ، آپ کے والد، آپ کے دادا پردادا، یہاں تک کہ آپ کا مکمل سلسلے نسب، اسکرین پر جو آپ سلسلے نسب دیکھ رہے ہیں، دنیا کی سیرت کی مشہور کتاب دنیا کی سیرت کی مشہور کتاب الرحیق المختوم، جس کے مصنف ہیں علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ۔ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلے نسب اپنی کتاب کے اندر ترتیب کے ساتھ نقل کیا ہے، جس کو 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا، اور ہم نے بھی آپ کے سلسلے نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے 3 رنگ کے ذریعے اس کو ظاہر کیا ہے۔ ابتدا میں آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد سے لے کر عدنان تک یہ 3 سطر ہے، ان 3 سطروں کا رنگ الگ ہے۔ اس کے بعد پھر 4 سطر ہیں، ان کا رنگ الگ ہے، اور آخر میں 2 سطر ہیں، ان کا رنگ الگ ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو مورخین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ 3 حصوں میں تقسیم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلا جو حصہ ہے، جو عدنان تک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، اس میں جتنے نام بیان کیے گئے ہیں، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ تمام کے تمام نام بالکل درست ہیں اور صحیح ہیں۔ ناموں میں کہیں گڑبڑی نہیں ہے، کہیں آگے پیچھے اونچ نیچ نہیں ہے، تمام کے تمام نام مکمل طور پر ترتیب کے ساتھ درست ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو حصہ ہے، جو ادر سے لے کر قیدار تک، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے
قیدار تک، یہاں تک کا جو سلسلے نسب ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ سلسلے نسب کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے۔ ناموں کے بارے میں شبہ ہے، کیا یہی نام تھا یا کوئی دوسرا نام تھا؟ بہرحال نام تو ہے، لیکن بعض سیرت نگاروں نے ان جگہوں پر الگ الگ نام بھی لکھے ہوئے، اور آخری جو حصہ ہے سلسلے نسب کا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی جو نام لکھے گئے ہیں یہ بھی درست ہیں، مگر زیادہ تر ان ناموں میں شبہ ہے۔ اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سلسلے نسب جو متفقن علیہ ہے، جس میں تمام کے تمام نام مکمل درست ہیں، وہ عدنان تک ہے، اور وہ اس طرح سے ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ہم نے عدنان کے پاس ایک نمبر لکھا ہے، اگر آپ زوم کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا، وہاں لکھا ہے نمبر 20۔ مطلب یہ ہوا کہ عبد المطلب جو نبی کے دادا ہیں، وہاں سے لے کر عدنان تک کے یہ 20 نام ہیں، یعنی عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دادا ہیں، اور عدنان آپ کے 20ویں دادا ہیں، 20ویں دادا۔ پھر اسی میں ایک نام ہے فہر۔ فہر کے نام پر آپ دیکھیں گے تو اس میں 10 نمبر لکھا ہوا نظر آئے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ عبد المطلب پہلے نمبر کے دادا، اب دوسرے تیسرے اس کے اوپر 10ویں نمبر پر نام آتا ہے فہر کا، اور یہ 10ویں نمبر پر فہر جو نام ہے، ان کا ہی لقب تھا قریش۔ ان کا نام فہر ہے اور ان کا لقب ہے قریش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کو قریش قبیلہ کہا جاتا ہے۔ یہ قریش قبیلہ یہ فہر کی طرف منسوب ہے، کیونکہ فہر کا لقب قریش تھا، اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کا نام ہے۔ آپ کو قریشی بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ خلفائے راشدین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام چاروں کے چاروں خلفاء بھی قریشی ہیں، یہ بھی قبیلے قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے فہر کا لقب قریش ہے، اور اسی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ قبیلہ دنیا کے اندر معروف ہے۔ اب سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عدنان تک کے جتنے نام ہیں، یہ جو سلسلے نسب ہے مکمل محفوظ ہیں۔ تو پھر آپ لوگوں سے بھی ایک درخواست ہے کہ آپ سب کے سب عدنان تک کا جو نسب نامہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انشاءاللہ وہ پورا نسب نامہ آپ یاد کریں گے، محمد بن عبداللہ سے لے کر عدنان تک۔ عدنان کے آگے جو نسب نامہ ہے اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ یاد کریں یا پھر نہ یاد کریں، لیکن ان 3 حصوں کو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ پہلے حصے کا مطلب کیا ہے، دوسرے حصے کا مطلب کیا ہے، اور تیسرے حصے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کا نام کہاں پر آتا ہے، آپ کو یہ بھی سمجھنا ہے، کیونکہ آپ
اسماعیل علیہ السلام کا نام جہاں پر دیکھیں گے تو آپ کو وہاں بھی ایک نمبر نظر آئے گا، اور وہ نمبر ہے 60۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دادا عبد المطلب ہیں، تو 60ویں دادا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور نوح علیہ السلام کے آگے آپ دیکھ رہے ہیں نمبر لکھا ہے 70۔ تو عبد المطلب پہلے دادا ہیں، تو سلسلے نسب میں 70ویں دادا نوح علیہ السلام ہوں گے، اور پھر آدم علیہ السلام کے نام پر لکھا ہے 79، ایک کم 80۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے اگر ہم شروعات کریں تو آدم علیہ السلام 79 نمبر دادا پہ آتے ہیں، دادا ہوں گے۔ تو یہ ایک اندازہ ہے، تخمینہ ہے۔ یہ نمبرات کو اگر آپ یاد رکھیں تو تھوڑا سا خاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک کتنی پیڑھیاں چلے گئی، کتنی نسلیں گئی ہیں۔ تو ان نمبرات کے ذریعے اور ان ناموں کے ذریعے ایک مختصر سا خاکہ آپ کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا۔ تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کون سے نمبر پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کون سے نمبر پر ہیں، نوح علیہ السلام کون سے نمبر پر ہیں، عدنان کون سے نمبر پر ہیں، اور فہر جو قریش جن کا لقب تھا وہ کون سے نمبر پر ہے۔ تو سلسلے نسب میں آپ کو یہ ساری چیزیں یاد کرنی ہے، اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عدنان تک یہ پورا سلسلہ نسب ناموں کے ساتھ آپ کو یاد کرنا ہے۔ جی اب جو نسب نامے میں ہم نے آپ کو تھوڑا تفصیل سے بتایا ہے، وہی چیزیں اس آگے کے صفحے میں ہیں۔ پیج نمبر 26 پر آپ دیکھیں تو آپ کو فہر کا لقب قریش ملے گا، اور فہر 10ویں دادا ہیں، عدنان 20ویں دادا۔ ساتھ میں ہم نے یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کے جو دادا ہیں عبد المطلب، ان کا نام شیبہ تھا، اس کی وضاحت آگے بھی آئے گی۔ اور عبد المطلب بن ہاشم، عبد المطلب کے والد ہاشم تھے، ہاشم کا نام اصل میں تھا عمرو، اور عبد مناف جو نام ہے عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، عبد مناف یہ تیسرے دادا ہیں، تو عبد مناف کا نام مغیرہ ہے۔ کیونکہ بعض کتابوں میں اصل جو مشہور نام ہے ان کی جگہ دوسرے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے تھوڑی سی یہاں ان تینوں کے ناموں کی وضاحت کر دی ہے۔ عبد المطلب کا نام شیبہ تھا، بعد میں ان کا نام عبد المطلب پڑا، اس نام سے مشہور ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی انشاءاللہ ہم آگے کے درس میں جہاں نبی کے داداؤں کا تعارف کرائیں گے تو وہاں پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ تو آج کا درس ہم یہیں پر روک دیتے ہیں انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں کا تعارف یہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔